خدا کے کارخانے میں، قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ مالک نے ہمارے جسم میں مختلف نظام بنائے ہیں جن کے اپنی ڈیوٹیاں ہیں، اپنے اپنے فنکشن ہیں۔ تو انہی میں ہمارے جسم میں ایک نظام اخراج ہے۔ مالک نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس کے ذریعے جسم سے فالتو رطوبات، فاسد مادے وہ خارج ہو جائیں۔ تو اس کے مختلف جسم میں فنکشن ہے، جس طرح کہ ہم پیشاب کے ذریعے بھی کچھ مادے، فاسد مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں، کچھ پخانے کے ذریعے بھی خارج ہوتے ہیں، کچھ تھوک کے ذریعے، بلغم کے ذریعے خارج ہوتے ہیں، کچھ فاسد مادے جو ہیں وہ پسینے کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مالک نے سسٹم بنایا ہے ہمارے جسم کو کی صفائی کے لیے۔ تو آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے گردوں کا فنکشن۔ مالک نے گردے ہمارے جسم میں فلٹر کا کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ چھننی کا کام دیتے ہیں، یہ جسم سے اور خون سے فاسد مادے جو ہیں ان کو فلٹر کر کے تو جسم سے خارج کرتے ہیں۔ کچھ ایسے چیزیں، کچھ ایسے عادات جو کہ ہمارے گردوں کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صفائی کا جو فنکشن ہے یہ آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور فاسد مادے پراپر طریقے سے جسم سے خارج نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں مختلف علامات دیکھنے میں آتی ہیں، جیسا کہ وزن کا کم ہونا، بھوک کا کم ہونا، آنکھوں کے نیچے سوجن، خون میں یا پیشاب میں اسمیل کا، بدبو کا آنا، ہاتھ پاؤں کی سوجن، جسم پر خارش۔ یہ کچھ علامات ہیں جو کہ گردوں کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی اس طرح کی علامات آپ میں آئیں تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں، اپنا پراپر چیک اپ کرائیں، اپنی پراپر تشخیص کروائیں۔ تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ ان امراض سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عادات، یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنی روزمرہ روٹین سے ان چیزوں کو کم کریں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے گردے بھی محفوظ رہیں اور آپ آنے والی اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ آج کل گردے فیلر کے بہت زیادہ کیس دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو ان کی چند وجوہات ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو مینج کرنا سیکھیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اپنے گردوں کو صحت مند رکھیں۔ ناظرین، نمک ہمارے جسم کا ایک بڑا اہم جز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نمک تمہارے سالن کا سردار ہے، تو اس کی اہمیت سے اسی حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا بے جا استعمال، اس کا کثرت سے استعمال، اعتدال سے زیادہ استعمال جو ہے وہ ہمارے گردوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی نمک کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے وہ ہماری روزمرہ خوراک سے پورا ہو جاتا ہے، ہمیں ایکسٹرا نمک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو نمک کو سالن پہ ایکسٹرا چھڑکتے ہیں، اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں، نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے گردوں میں یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ تو نمک استعمال ضرور کریں لیکن اپنے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال کریں۔ ایک صحت مند جو انسان ہے وہ 12 سے 16 گلاس جو ہے وہ ڈیلی اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ یہ اس کے گردوں کے لیے بہترین ہے، اور یہ پانی صاف ہونا چاہیے، فلٹر والا ہونا چاہیے، کثافتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر یہ پانی گندا ہوگا یا مقدار میں کم ہوگا تو پھر بھی آپ کے گردوں کے فنکشن کو یہ ڈسٹرب کرے گا۔ اس کے علاوہ آج کل گردے کی پتھریاں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس میں اگزولیٹ کی جو ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہیں، گردے کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ سبز پتے، چاکلیٹ، ریڈ میٹ، چائے، کافی کا استعمال کم کریں اور اپنے گردوں کو محفوظ رکھیں۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کیلشیم جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو جب ایکسٹرا ہوتا ہے تو وہ جسم کے یا گردوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔
تو جب بھی آپ کیلشیم لیں پہلے اپنے جسم میں کیلشیم لیول کو چیک کرائیں. اگر آپ کے جسم میں لیول کم ہے، آپ کو ضرورت ہے تو پھر لیں، ورنہ بلا ضرورت نہ لیں. اور کیلشیم جب بھی لینا ہو تو کسی اچھی کوالٹی کا کیلشیم لیں. اس کے علاوہ آج کل ایک بڑی اہم وجہ سامنے آ رہی ہے کہ ہماری جو سبزیاں، ہمارے پھل ہیں، ان پہ کھادیں، کیمیکل اور بہت زیادہ سپرے کی بھرمار ہے. تو ان کو پراپر دھو کے استعمال کریں اور ان کا اثر زائل کریں. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو صاف کر کے اچھی طرح دھو کے تو آدھے گھنٹے کے لیے کاٹ کے سبزی کو پانی میں رکھیں، اس کے بعد یہ استعمال کریں تاکہ ان ادویات کا، ان سپرے کیمیکل کا اثر کم ہو سکے. ناظرین، اس کے علاوہ آج کل الکوہل، اسموکنگ، تمباکو کا استعمال بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. حالانکہ یہ اسلام میں ہر نشہ ور چیز حرام ہے، لیکن ہم اتنی کثرت سے، اتنے فخر سے اور اس کو فیشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کے گردوں کو یہ افیکٹ کر رہا ہے، کچھ کے پھیپھڑوں کو کر رہا ہے. تو خدا را اس کا استعمال نہ کریں یا بالکل کم کریں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی عادت ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے، سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے. ہر بندہ درد کے لیے پین کلر لے رہا ہے. ذرا سا جسم میں درد ہوئی، تھکاوٹ ہوئی تو فوراً پین کلر لے لی. تھکاوٹ ہے تو میرا بھائی آپ ریسٹ کریں، نیند پوری کریں، ہلدی وغیرہ یا کالی مرچ کا دودھ میں یا پانی میں ڈال کے استعمال کریں. نیچرل چیزوں سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بار بار پین کلر لینے سے یا بلا ضرورت اینٹی بائیوٹک لینے سے گردوں پہ افیکٹ آتا ہے. ان کو ذرا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ استعمال کریں اور ان کی اوور ڈوز نہ لیں، نہیں تو یہ آپ کے گردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اس کے علاوہ آج کل ایک بہت زیادہ مرض دیکھنے میں آ رہا ہے، شوگر کے ایسے مریض جو بد پرہیز ہیں، جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ سے گردے جو ہے نا وہ ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سن پن، نالیوں کا سکڑ جانا اور اس طرح کی پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور گردے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ متاثر ہو رہے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں. بلڈ پریشر کو بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں. اپنی خوراک میں سے چکنائیاں وغیرہ، تلی چیزیں اور مصنوعی چیزوں کا استعمال کم کریں. دین کی طرف آئیں، اپنی ٹینشنیں کم کریں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کے گردے متاثر نہ ہو سکے. ایک اور چیز ناظرین، ہم میں آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم ملٹی وٹامن کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں اور بلا ضرورت کر رہے ہیں. ناظرین، یاد رکھیے گا کہ قدرت نے ہماری خوراک، ہمارے پھلوں میں، ہماری سبزیوں میں وٹامنس کی ایک وافر مقدار رکھی ہے. ہم اس سے اپنے وٹامن کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی خوراک کو بیلنس کریں، اس کو مینج کریں اور ایک اچھی پراپر خوراک لیں. تو یہ وٹامنس ہمیں ایکسٹرا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایکسٹرا جو ہے یہ نہ لیں اور اس کا بیجا استعمال نہ کریں. تو یہ وہ عادات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گردوں کو متاثر کر رہی ہیں. ان سے بچیں، ان سے پرہیز کریں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اپنے پیاروں میں شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو، اپنے گردوں کو محفوظ بنا سکیں.